آغاز ہم کرتے ہیں فواد چوہدری صاحب آپ سے. کیا پرابلم ہے اس وقت میڈیا اور سیاستدانوں کا ایک بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. طاقت میں جب ہوتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں, پسند نہیں آتا, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا کی آزادی اور میڈیا کے اوپر جو کنٹرول اور سینسرشپ ہے اس کے آپ تمام اکراس دا بورڈ میں بات کرتی ہوں تو وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, بڑے پسند آتے ہیں میڈیا اپوزیشن میں لوگوں کو. یہ کیا پرابلم ہے, یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ذرا پلیز ایکسپلین کریں سنس یو ورکڈ ان بوتھ ڈومینس. میرا تو خیال ہے کہ میڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی فیور میں ہو رہا تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا, خلاف ہو رہا ہوگا تو آپ کو برا لگ رہا ہوگا. انسانوں میں یہی ہوتا ہے. لیکن اصل پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں میڈیا کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے فرینکلی, اب کئی لوگ ظاہر ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی, بٹ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی کوئی آزادی جو ہوئی ہے, یہ سارا بوم آیا, اس میں میڈیا کا اپنا کوئی خاص رول نہیں تھا. جنرل پرویز مشرف ایک ماشاء اللہ اس وقت تھے, طاقتور آدمی تھے. ان کی موریلٹی ایک پڑھے لکھے مہاجر فیملی کی موریلٹی تھی, مڈل کلاس تھے, وہیں سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ میڈیا کو آزاد کرنا ہے. انہوں نے میڈیا کو آزاد کر دیا. لیکن چونکہ نیٹی گریٹی آگے نہیں تھی کوئی, انہیں جو میڈیا آیا, سارا بوم آیا, وہ تو بس بیٹھے بیٹھے آ گیا. اور 2008 میں جو غلطی ان سے یہ ہوئی کہ جب میڈیا وہ لے آئے, انہوں نے ریگولیشن نہیں لے کے آئے. سو اب کیا ہوا, مونوپلائز ہو گیا میڈیا. مثلا جو پوری دنیا میں, پاکستان میں ویسے ہم نے دو بڑے بہت آئی وڈ سے پالیسی غلطیاں کی. فار ایگزامپل پوری دنیا میں بینکس اور انڈسٹریلسٹ ایک لوگ نہیں ہوتے. انڈسٹریلسٹ اور لوگ ہوتے ہیں, بینک اور لوگ اون کرتے ہیں. ہم نے وہ مونوپلی کر دی, انڈسٹریلسٹ پاکستان میں سارے بینک اون کرتے ہیں. یہی غلطی ہم نے میڈیا میں کر دی کہ ہم نے کراس میڈیا دے دیا. اب اس کی وجہ سے جو کچھ, اور پھر کیا کیا ہم نے, ورکنگ جرنلسٹ کو میڈیا کے کنٹرول سے ہی باہر کر دیا. سو سیٹھ میڈیا ہم نے بنا دیا. اب زیادہ تر جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں, آپ ان کو یو نیم تو پہلے 10 چینلز میں سے, ان میں سے ایک دو کے علاوہ میڈیا تو بزنس ہی نہیں ہے ان کا. وہ تو ایکچولی ان کا اور بزنسز ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک میڈیا بنا لیا ہے. تو جب آپ بنائیں گے ہی ایک بزنس, شروع ہی اس ماڈل سے کریں گے کہ ایکچولی میں نے اور کسی بزنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے میڈیا بزنس سے, تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا. تو جو سارے کا سارا ہم نے بوم دیکھا, اور جو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جس طرح سے ہوا, پھر میں نے 2018 میں خیر میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو بوم ہے میڈیا کا یہ ختم ہو جائے گا, اور 5 سال میں سوشل میڈیا ول ایکچولی ٹیک اوور. اور دس از ایگزیکٹلی, ٹیکنالوجی کو تو آپ نہیں روک سکتے تھے, سو ٹیکنالوجی آ گئی. اب ہمارے ہاں دو پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ریگولیشن ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سینسرشپ کے لیے, طاقتور حلقے سینسرشپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف ریگولیشن نہ ہونے کو میڈیا استعمال کرتا ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس اچیو کرنا ہے. ہم نے ریگولیشن لے کے آنے ہیں جس میں میڈیا لوگوں کی پگڑی نہ اچھال سکے, اور دوسری طرف ہم نے وہ میکنزم بنانا ہے کہ طاقتور لوگ میڈیا کی جو بازو ہے وہ نہ مروڑ سکیں. سو یہ بحث ہمارے ہاں جب چل رہی تھی تو میڈیا کا بوم ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. 2013 میں ایکچولی پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بات کہی تھی کہ جو سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹس کے لیے آئے گا وہ انفارمیشن کا فلو ہوگا, کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن آ جائے گی کہ گورنمنٹس کو مینیج کرنا اس کو مشکل ہو جائے گا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں ایکچولی پاکستان جیسے ملکوں میں بھی یہ انفارمیشن فلو جو ہے آ گیا. سو سب سے بڑا جو چیلنج ہے آئی وڈ سے پاکستان میں, ایک تو ریگولیشن کا نہ ہونا ہے, سینسرشپ کا جو استعمال ہے وہ ہے, اور تیسرا جو ٹیکنالوجی ریولوشن ہے اس سے اپ کیپ کرنا ہے. یہ 3 چیلنج. یہ 3 چیلنج. میر صاحب 2 باتیں. ایک تو جو فواد صاحب نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے ہم اس وقت آزادی اس کی انجوائے کر رہے ہیں, جیسے بھی ایک جیسے پریٹینس آف آزادی کہہ لیں چلیں, یہ اس لیے کیونکہ مشرف صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اچھا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بے نظیر بھٹو صاحب اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ سارا جو ہوم ورک کر گئی تھیں پرائیویٹ چینلز کا جو رکھنے کا, لیکن وقت نہیں ملتا اس ملک میں, سیاسی حکومتوں کو وقت نہیں ملتا اپنے ایجنڈا کو مکمل کرنے کے لیے. بہرحال اس وقت میر صاحب یہ بتائیے کہ مزے کی بات بتائیں نا کہ زیادہ فیک نیوز میڈیا پھیلا رہا ہے یا سیاستدان پھیلا رہا ہے؟ تھینک یو ماریا, میں بالکل آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. لیکن جو آپ نے فواد صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, فواد صاحب کی ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں, ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں.
اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ میڈیا کو آزادی جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں ملی اور ایسا لگتا ہے کہ جی پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے ہمیں آزادی دے دی. دیکھیں آپ اگر ہماری پریس ہسٹری کو پڑھیں, ایک کتاب ہے ضمیر نیازی صاحب کی پریس ان چینز, ہماری یونیورسٹیوں میں تو نہیں پڑھائی جاتی لیکن وہ پاکستان کی پریس ہسٹری کے بارے میں ایک بڑی اوتھینٹک کتاب ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب جو ہے وہ 1.5-2 سال پہلے چھپی ہے احفاظ الرحمان صاحب کی, آکسفورڈ نے چھاپی ہے, وہ بھی ہماری پریس ہسٹری کے بارے میں. اس میں ساری ڈاکومنٹڈ ہے ہماری پریس ہسٹری, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جب پاکستان بننے کے فوراً بعد کیسے پریس ایڈوائس کا سلسلہ شروع ہوا اور کس طرح صحافیوں نے اس کو رزسٹ کرنا شروع کیا, کس طرح پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ یہاں کراچی شہر میں اس کو بنایا گیا. اور پھر ایوب خان کے دور میں جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1962 کے ذریعے میڈیا پر یعنی کہ پریس پر پابندی لگائی گئی تو اس کے خلاف ریزسٹنس کا آغاز کیسے ہوا. ایک لمبی تحریک تھی اور اس تحریک کو دبانے کے لیے جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے جو اخبارات تھے ان کے ایڈیٹرز کو اپنا منسٹر بنانا شروع کر دیا. تو ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اخبارات کے ایڈیٹرز کو منسٹر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میڈیا کی آزادی کے لیے جو لوگ متحد ہوئے ہیں ان کا الائنس توڑا جائے. اس میں الطاف حسین صاحب ڈان کے ایڈیٹر تھے, ان کو ایوب خان نے کس چیز کا منسٹر بنایا؟ انڈسٹریز کا منسٹر بنا دیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تھی اس کا آپس میں الائنس اتنا زبردست تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان بہت سے اختلافات تھے, لیکن پی ایف یو جے کا پریزیڈنٹ کبھی ایسٹ پاکستان سے ہوتا تھا, کبھی ویسٹ پاکستان سے, اور کبھی سیکرٹری جنرل وہاں سے اور کبھی ادھر سے. تو لیکن جب یحییٰ خان کے دور میں آپ کی میڈیا کی آزادی کو دبا دیا گیا تو اس کے خلاف ایک طرف صحافی جو ہے وہ آپ کو اصل کہانی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف وہ آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ تو بہت سے لوگ اس ہال میں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صحافیوں کے کو کوڑے مارے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, اور ریزسٹنس موومنٹ جو ہے اگین کراچی پریس کلب سے شروع ہوئی اور صحافیوں نے گرفتاریاں دینی شروع کی. نثار منہاج برنا صاحب پریزیڈنٹ تھے, نثار عثمانی صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے پی ایف یو جے کے, اور کس طرح جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھر صحافیوں نے گرفتاریاں دینی شروع کی. اور یہ مائنڈڈ, یہ بڑی اہم بات ہے, میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف تحریک کا آغاز 1978 میں ہوا, 1978 میں. کیوں ہوا؟ کہ اخبارات سے صحافیوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا, اور جو ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے جو تحریک بحالی جمہوریت شروع کی وہ 83 میں شروع کی. تو صحافیوں کی جدوجہد پہلے شروع ہوئی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی جدوجہد بعد میں شروع ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ جو یہ ٹی وی چینلز کا جو معاملہ ہے یہ کس طرح شروع ہوا, تو اس میں آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے CNN اور BBC کو کیبل پر اجازت دی, یہ کیبل پر آنا شروع ہوئے. اس کے بعد جب ان کا دوسرا دور آیا تو اس دور میں انہوں نے ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں ان کو اجازت دینی شروع کی. FM 100 بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں اس کو اجازت ملی, اور پھر ایک پروسیس شروع ہوا کہ ٹی وی چینلز کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. اس کی پی ٹی وی بڑی مزاحمت کرتا تھا, خاص طور پہ انفارمیشن منسٹری. اور پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی, اور پھر جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی 99 میں, تو میرے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے GHQ کا جس میں کہا گیا کہ کارگل کی جنگ میں انڈیا کا جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز تھے ان کا بڑا کردار تھا, تو پاکستان میں بھی پرائیویٹ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے اور ان کو آگے لانا چاہیے. تو اس طرح انہوں نے پھر جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے محدود پیمانے پہ شروع کیا. اور اس میں یہ آپ سب جو ہے یہاں پہ جو صحافی موجود ہیں یہ یاد رکھیں کہ پرویز مشرف کے دور میں جب ARY کی لانچنگ ہوئی, ٹرانسمیشن سینٹر کہاں بنایا ARY نے؟ لندن میں. جیو ٹی وی کی لانچنگ ہوئی, ٹرانسمیشن سینٹر کہاں بنایا جیو نے؟ دبئی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم پاکستان میں ٹرانسمیشن سینٹر بنائیں گے تو ہمارا اکوپمنٹ اٹھا کے لے جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. میں اس وقت کنٹری ہیڈ تھا,
پرویز مشرف کے زمانے میں 15 دن کی مجھے اپ لنکنگ کے لیے لائسنس لینا پڑتا تھا, اپڈیٹ رینیو کروانا پڑتا تھا پیمرا سے. تو یہ ٹھیک ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پھر جب ایک دفعہ شروع ہو گیا تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بوم ملا, وہ بالکل بوم ملا. لیکن پھر وہی پرویز مشرف صاحب تھے نا, انہوں نے 2007 میں ایک جنبش قلم سے سارے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی, اور پھر جس نے معافی نامے پہ دستخط کیے اس کو ریسٹور کر دیا. اور میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوا ہوں, مشرف صاحب کے دور میں میرے سمیت 4 دوسرے جو اینکر تھے ان پہ 4 مہینے کی پابندی رہی. لیکن جو بات فواد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریگولیشن جو ہے وہ ساری دنیا میں ہوتی ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, لیکن کچھ ملکوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کچھ ملکوں میں نہیں کیا جاتا. اب جو کراس میڈیا لاز ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. میں سارے لاز جو ہیں وہ ان کی کتابیں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ اگر کوئی جھٹلائے تو میں فوراً آپ کو ریفرنس پیش کر دوں. پاکستان میں کراس میڈیا اونرشپ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے قانون موجود ہے, پیمرا آرڈیننس 2002 میں موجود ہے, پیمرا کے جو رولز ہیں اس میں موجود ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اس کا نقصان یہ پوری دنیا میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو کنسنٹریشن ہے آپ کے ویورز کی اور آپ کے ریڈرز کی وہ چند ہاتھوں میں وہ نہ ہو. اب ایک RSF کی ایک سٹڈی ہے, اس کے مطابق پاکستان میں جو 4 میڈیا گروپ ہیں, 4 میڈیا گروپ, وہ پاکستان میں 50% جو ریڈرز اور ویورشپ ہے اس پہ ان کا قبضہ ہے, اور اسی لیے پھر ان کو بزنس بھی زیادہ ملتا ہے, اور اسی لیے پھر جو باقی ٹی وی چینلز ہیں ان کو کم بزنس ملتا ہے. اور اس میں 8 ٹی وی چینل ہیں جو کہ 60% سے زیادہ ویورشپ ان کے پاس ہے. تو یہ تو ہوگی بات ٹی وی چینلز کی اور اخبارات کی. اس ایشو پہ میر صاحب آپ اور فواد صاحب کا اس پہ اگریمنٹ ہے. میں اس کے سولوشن کے اوپر بھی اس کے بعد آؤں گی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پولیٹیشینز ہیں اور یہ جو جرنلسٹ ہیں, کیا یہ ایڈورسریز ہیں ڈیموکریسی کو تھرائیو کرنے میں؟ آئی نو کیونکہ یو وڈ نو دا آنسر ٹو دس, دیٹس وائی آئی ایم اسپیسیفکلی آسکنگ دس کویسچن ٹو یو. یا یہ کیا ایک کھینچا تانی کے جس ماحول میں ہم ہیں جہاں پہ کنٹرول کرنے کی بھی خواہش ہے؟ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ سوال, کیا صرف سیاست دان ہی کنٹرول کر رہے ہیں؟ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں, ہم نے کل دیکھا ارسلان خالد صاحب کچھ گھنٹوں کے لیے گئے اور پھر ایک پریس ریلیز آئی اور بتا دیا گیا کہ جی ان کے اوپر یہ الزامات ہیں. صبح 4 بجے ان کو اٹھایا گیا گھر سے, ٹرامیٹائز کر کے گھر والوں کو, بچوں کو, سب کو. سو کیا صرف سیاستدان ہی اس میں جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ اینٹی ہیں یا کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں یہ جو تفریق ہے سیاستدانوں کی اور میڈیا کی, مجھے تو یہ ایک ہی لگتے ہیں. مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ چاہے آپ ان کو کہیں ادارے, چاہے آپ ان کو کہیں سیاستدان, چاہے آپ ان کو کہیں جرنلسٹس یا میڈیا, یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہیں. یہ اس ملک کی ایلیٹس ہیں اور یہ سارے گھبرا گئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. دے آر ان اٹر شاک. اور یہ جو ان کے رسپانسز آ رہے ہیں نا, یہ شاک رسپانسز ہیں, وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا آئی ایم فروزن ان شاک, آئی جسٹ ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو رسپونڈ. یہ ہو رہا ہے. یا آپ کی جو کانفرنس بھی جو ہے نا اس کا تعلق اسی امر سے ہے کہ یو آر آل فروزن. ہم پرانے ایلیٹ سٹرکچرز ہیں ٹیڈ کاپل کے زمانے کے, کہ شام کو ٹویٹ پہن کے ایک شخص آتا تھا اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا براڈ کاسٹنگ. براڈ کاسٹنگ کیا ہوتی؟ براڈ کاسٹنگ ہوتی, میں بتاؤں گا آپ سنیں گے. اب اس کے اندر اگر کوئی اور بولے تو اس کی کیا مجال کہ وہ بولے. تو آل آف اے سڈن ایک براڈ کاسٹنگ کا جو انڈسٹریل ماڈل تھا وچ واز 1 to all, وہ ماڈل سے سب یوز ٹو تھے. اتنے بڑے ادارے ایک زمانے میں ملک کی سیاست طے کیا کرتے تھے, نوائے وقت اور اس طرح کے بہت سے ادارے تھے. مشرق ہوا کرتا تھا, نوائے وقت ہوا کرتا تھا, ان کی اپنی ایک پولرائزڈ ویوز ہوا کرتے تھے. سیاستدان ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے کیونکہ انہی کو سیاست طے کرنی ہوتی تھی ملک کی. آپ کہاں ہیں؟ بیشتر تو بینکرپٹ ہو چکے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ جیسے سیاستدان اور سیاست بینکرپٹ ہوئی ہے, بالکل اسی طرح میڈیا بھی بینکرپٹ ہوا ہے, اور بالکل اسی طرح اب دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی بینکرپٹ ہو رہے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے, پہلے تو میں نے نقطہ یہ کھینچا کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں, یہ اصل میں ایلیٹس ہیں. اور یہ جو کانفرنس ہے نا, یہ کانفرنس اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ایلیٹس جو ہے نا وہ ہل گئے ہیں, ان کو ہلا دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں ہلایا کس نے؟
یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کانفرنس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوام ہے جو بالکل بے زبان تھے, جن کو صرف براڈ کاسٹنگ میں بتایا جاتا تھا اور سیاستدان پالیسی کے ذریعے اور میڈیا براڈ کاسٹنگ کے ذریعے اور ادارے فورس کے ذریعے, ان کو ایک انفارمیشن ریولوشن کے ذریعے ایک نیا پلیٹ فارم ملا جو پہلے موجود ہی نہیں تھا. اس پلیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, کیونکہ وہ ہم سب کی جو ایلیٹزم تھا اس کے شکار تھے اور بے انتہا ایلینیٹڈ تھے. آواز ان کو مل نہیں رہی تھی, طریقہ کار کوئی تھا نہیں اس براڈ کاسٹنگ ماڈل میں یا اٹس پولیٹیکل ماڈل میں, یا یہ جو جس کو آپ انسٹیٹیوشنل ماڈل پاکستان میں ہائیبرڈ یا انسٹیٹیوشنل ماڈل ہے, اس میں کیا عام آدمی تو بے آواز ہے. عام آدمی کو ڈیموکریٹائزیشن آف انفارمیشن سے ایک آواز ملی اور اس نے کہا ایلیٹ کی ایسی کی تیسی. تو اس وقت جس چیز کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں, جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں, یہ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے سچ کی ایسی تیسی. یہ کہا ہے انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایلیٹ کا اسٹینڈرڈائزڈ سچ تھا, جو ہمارا سچ تھا, جو ہم انہیں بتاتے تھے, ان سب نے مل کے ایک دن کہا تم سب کی ایسی کی تیسی. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کو ایک نئی قسم کی یلغار مل رہی ہے. اور اس یلغار کے لیے کیونکہ یہ پرانی اسٹیبلشڈ لیزی ایلیٹ جو ہے یہ تیار نہیں ہے, تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ریئیکٹ کریں. جب وہ حکومت بنتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پکڑ دھکڑ کرو, کیونکہ ایک فروزن ایلیٹ ہے. تو وہ کہتی ہے اگر میں اس کو پکڑ لوں, اس کو میں ریگولیٹ کر لوں, اس کی میں آواز بند کر دوں, اس کو میں شام کو اٹھاؤں صبح چھوڑ دوں, شام کو اٹھاؤں نہ چھوڑوں, شام کو اٹھاؤں کسی ڈبے میں سے یہ نکلے بعد میں, تو یہ اس فروزن ایلیٹ کا رسپانس ہے ان دا ویک آف دس آواز جو اب ہر جگہ پہ ریزونیٹ کر رہی ہے. اور اس نے کھینچا تانی کے اندر سب کے کپڑے پھاڑ دیے اور ایک طرح سے ایک ننگا کے ساتھ کمپٹیشن میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو جیسے آپ لوگ یہ کانفرنس کر رہے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے, کہہ رہے ہیں تیرے جھوٹ کی ایسی تیسی, وہ کہہ رہے تیرے سچ کی ایسی تیسی. تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو یہ ایک سچ کہتا رہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے تو معاملہ ریگولیشن کا نہیں ہے. ریگولیشن تو اس ملک میں پرابلم ہے. ریگولیشن تو وہ کنٹرول ہے جس کے ذریعے لوگوں کی آواز دبائی جاتی ہے, عام آدمی کی آواز دبائی جاتی ہے ریگولیشن کی. تو یہ ریگولیشن جو ہے یہ بکواس ہے, یہ لوگوں کی فریڈم لینے کا ایک طریقہ کار ہے, لوگوں کی آواز کو بند کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اس میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے. ہمارے زمانے میں بھی پیکا آیا, اس کے بعد بھی ہمارے بھائی نے ایک اور ایجنسی بنائی جو ناکام ہو گئی. ہم بھی تقریباً ناکام ہی ہوئے, کوئی پیکا سے کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی. کس کی آواز بند ہوئی؟ کس کی آواز ہم بند کر سکے؟ مگر جب بھی حکومت کوئی ریگولیشن لے کر آئے گی اس کا مقصد ہوگا کنٹرول. جب عدالت ریگولیشن کوئی لے کر آئے گی تو اس کا مقصد ہوگا کمپلائنس. جب سیاستدان کوئی لے کر آئیں گے ریگولیشن تو اس کا مقصد ہوگا ایکسپلائٹیشن. مگر جب جب پروفیشنلز, جب آپ لوگ میڈیا کے لوگ کوئی اسٹینڈرڈ لے کر آئیں گے, کوئی ریگولیشن لے کر آئیں گے, سیلف ریگولیٹری فریم ورک لے کر آئیں گے, تو اس کا مقصد ہوگا اسٹینڈرڈ. تو جب آپ لوگ یہ بنائیں گے اسٹینڈرڈز تو جواب یہ نکلے گا کہ واٹ از بیکمنگ آف اے جرنلسٹ. ہمارا وہ نہیں ہوگا کام. ہمارا کام اور ہے. ہمارا کام ہے کہ سب سے زیادہ بڑا تماشا کون لگا کے, سب سے زیادہ بڑی اسکرین کون کیپچر کر کے, سب سے بڑا الیکشن کون جیت سکتا ہے. یہ ہمارا کام. ٹی وی پہ کون ہے آپ کے ہاٹ فیوریٹس, کون ہے جو سب سے بڑا تماشا لگاتے ہیں, جو سب سے لغو بات کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ بلاتے ہیں. جو سب سے زیادہ بھونڈے طریقے سے سب سے زیادہ لغو بات کر کے سب سے زیادہ پرووکیشن کریٹ کرتا ہے اس کو آپ شام کے تھیٹر میں ہر دم بلاتے ہیں, منتیں کرتے ہیں. کوئی ریشنل بات کرے تو کہتے او شو تباہ کر دیا. تو آپ خود نیوز کے آتھرز ہیں ہماری طرح. ہماری آپ کی نیوز بھی فیک. تو اصل میں یہ جو آپ جس چیز پہ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ عام آدمی کی آواز ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو بہت بھونڈی لگ رہی ہے, کیونکہ وہ آپ کے سچ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. ویل پٹ ڈاکٹر صاحب, آئی آلویز یوں کہ آپ اس کو ایک بڑے ہی
इंटेलेक्चुअल फ्रेम के अंदर समझाएंगे. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. ज़ैनब, आप अपना जो सर है वो इस बात में हिला रही थी जब रेगुलेशन की बात खास डॉक्टर साहब ने की. अच्छा, रेगुलेशन और सेंसरशिप, हुकूमत या जो भी ताकत है वो कहती है हम रेगुलेट करते हैं, सहाफ़ी उसको ट्रांसलेट करता है कि ये सेंसरशिप कर. अच्छा, यूर लकी कि अगर आपके ऊपर पर्चे हो जाएं, क्योंकि इस मुल्क में तो मतीउल्लाह की तरह बंदों को उठा भी लिया जाता है, असतुर की तरह आके कूट भी दिया जाता है. किसी भी लॉ के फ्रेम में, किसी भी उस फ्रेमवर्क के अंदर वो नहीं आता. सिंस यू स्पेसिफिकली वर्क विद अब्यूज़ ऑफ FIA एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कानून के दायरे को इस्तेमाल करके सेंसरशिप जो है उसको वो लगाने की कोशिश की जाती है, तो आपने वहाँ पे क्या देखा है? स्पेसिफिकली प्रॉब्लमैटिक एरिया क्या है? Thank you, Maria. I feel it's very interesting what Musaddiq Saab said. I think फवाद साहब ने कहा रेगुलेशन नहीं है. मुसद्दिक साहब ने कहा रेगुलेशन स्टेट करती है तो वो कंट्रोल करने के लिए करती है. इट्स a little bizarre for me to hear this because A, रेगुलेशन है, B, स्टेट का काम रेगुलेट करना इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहती है. वो रेगुलेशन इसलिए होनी चाहिए कि आप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ फिनोमेना. नाउ डिजिटल एज में जिस लेवल की इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी रेगुलेशन की कुछ हद तक ज़रूरत है. सो प्रॉब्लम व्हाट आई हैव सीन वो नीयत का है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. हुकूमत लॉ लाती भी इसलिए है और उसको इम्प्लीमेंट भी इस तरह से करती है कि उन्होंने वॉइस ऑफ डिसेंट को सप्रेस करना है. If that is the intention with which you legislate and then you execute it, that's where the problem lies. We can talk about PICA में क्या issues हैं जो नून लीग के टाइम पे आई है, जो subsequently amendment ordinance PTI के टाइम पे आया जो कि अब strike down हो गया है, but जो online content rules आए हैं draconian. Absolutely zero intent to actually regulate the content that is going out to the public with a bona fide intention कि हम उन तक सही खबर, एक्यूरेट खबर पहुंचाना चाहते हैं. इट्स क्लियरली विद द इंटेंशन कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम वॉइस ऑफ डिसेंट को सप्रेस करना चाहते हैं. सो हुकूमत का तो ये एंगल है, बट सर्टनली देयर इज़ नीड फॉर रेगुलेशन, नो वन कैन डिनाई दैट. एंड it's very difficult when it comes to social media. Of course, there is no organization, there is no sophisticated system through which you can regulate. यहाँ पर पहले सेशन में बात हो रही थी, repeatedly comparison हो रहा था with doctors or lawyers. All of those are licensed activities. आप एक freelance journalist, particularly जो social media पे हैं, there is no licensed activities. हमने शुरू में मीर साहब ने बात की about the education and all of that. So I think the focus of the regulation has to come from within media. It cannot be imposed because whenever it's going to come from anywhere else, it'll have its own intention which are, as we've seen, not bona fide. So ये ज़िम्मेदारी मीडिया को खुद लेनी पड़ेगी, and this is an issue. We cannot deny this fact. Fake news, propaganda campaigns are an issue. We cannot say कि ये गरीब आवाम की या ये आम आवाम की आवाज़ है खाली. I don't think we can disregard this issue by just saying कि ये आम आवाम खड़ी हो रही है. आम आवाम को क्या फीड किया जा रहा है इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, एंड मीडिया हैज़ टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि हमारे मुल्क में स्पेस इंक्रोचमेंट का बड़ा शौक है. यूजुअली हमारा ये फेवरेट पास टाइम है, तो मीडिया को चाहिए खुद ही सेल्फ रेगुलेट कर ले, खुद ही कवानीन बैठ के बना ले, खुद ही अपना किबला दुरुस्त कर लें, इससे पहले कि कोई और आके आपके लिए ये काम कर दे. हमने ये देखा है अपने मुल्क के अंदर कि जी इदारों को ठीक करने का जो एक जो हमारा नेशनल ऑब्सेशन है, तो ये ना हो कि कोई और आके करे. सो सिंस वी हैव 30 minutes एंड आवर गेस्ट्स आर सुपर जेनरस, दे आर गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. दो बातें, कंसाइज वन लाइन क्वेश्चन, स्पेसिफिकली किससे पूछ रहे हैं. दूसरा, कोई अगर उसमें अल्फाज का चुनाव ठीक ना हुआ तो वी विल काइंड ऑफ लाइक रियली at least I will not let that question pass through. जी कहाँ से स्टार्ट करें? आई थिंक एक इधर से क्वेश्चन होगा, फिर एक इधर से क्वेश्चन होगा. सो आई थिंक दिस साहब in the tie. So specific question किससे और क्या? ये माइक पकड़ा दीजिए, ये लीजिए, एक इधर पकड़ा दीजिए, एक इधर पकड़ा दीजिए, सेव टाइम. ये लीजिए एक माइक इधर.
सेंटर में भी ओके, ये तीसरा माइक उनके पास। चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल है। अभी बात ये हो रही थी कि जो आप कुछ एम्पोजिशंस करते हैं या कोई रेगुलेशंस जब अप्लाई करते हैं मीडिया पे, तो आपने एक बात की थी कि स्टेट को वो कंट्रोलिंग मेजर्स जो हैं वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो उसको कंट्रोल करना चाहिए विद इंटेंशन। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो कंट्रोलिंग मेजर्स जो हैं अप्लाई करना पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इस दुनिया के इस खित्ते में हमने एक ये सिचुएशन देखी है बैंड वैगन की। मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी वेस्ट में आती है, वहाँ पे डेवलप होती है, हम उसके पैसिव यूज़र्स हैं। अगर वहाँ पे वही टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मार्स के रेंज रोवर्स के लिए, या जब रोबोटिक्स के लिए यूज़ हो रही होती है, तो यहाँ पे वो किसी और मकसद के लिए यूज़ हो रहा थी। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को रोपन करना पड़ता है, वहाँ पे मेजर्स को अप्लाई करना पड़ता है। डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। तो मेरा ये मानना है, मैं आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन लेना चाहूँगा कि डोंट यू थिंक दैट वी शुड पुट अ लीश इन सम पर्सपेक्टिव ऑन इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड कि अगर आपने जिस तरह मारिया मेमन फरमा रही थी कि वो कह रही थी कि हम मीडिया को खुद ही सेल्फ रेगुलेट कर लेना चाहिए, क्या हम इस काबिल हैं? ज़हनी तौर पे भी हम इवॉल्व हो चुके हैं। ये सवाल आपका ज़ैनब से है? मैम आपकी बात को मैंने कोट किया, सवाल उनसे। सवाल ज़ैनब से? जी ज़ैनब प्लीज़ आंसर। जब आप ये अस्यूम करते हैं, अभी आपने ख़ुद कहा कि क्या हम इस काबिल हैं, तो ये हुकूमत हमने ही बनाई है, और एटलीस्ट वी लाइक टू बिलीव कि हमने बनाई है, बट वो हमारी रिफ्लेक्शन है। ये अजम्पशन कैसे है कि जो हुकूमत में लोग बैठे होंगे दे विल बी बेटर प्लेस दैन द स्पेशलिस्ट to regulate. That's one aspect of it. But I absolutely agree, there has to be regulation. There's no doubt about it. But जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया था, तब भी बड़ी ये बात होती थी कि जी प्रिंट में तो there is time to remove error and all of that, ये तो हर चीज़ लाइव जा रही है, and evolve हुआ eventually। अब there are a lot of things in place to ensure कि जिस किस्म के error और issues initially होते थे वो now it's not perfect, but we've evolved a system. But when we say the state should put a leash on it, we've seen the kind of leash the state puts on it, and problem उसमें ये होता है कि क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इंटेंशन ही गलत है। अगर इंटेंशन वो हो जो आप कह रहे हैं कि हमने इसको सिस्टम को ठीक करना है, तो शायद उस किस्म की रेगुलेशंस ना आती। जितना टाइम, एनर्जी, पैसा हुकूमत ने पीका 2016 से लेके उसके बाद जो उसमें सारा जो काम होता रहा है, जितनी लिटिगेशंस होती रही हैं, उसके ऊपर जितना पैसा लगाया, अगर यही इंटेंशन ठीक होती तो किसी बेहतर डायरेक्शन में शायद रेगुलेशंस जा सकती थी, बट स्टेट से वो उम्मीद नहीं की जा सकती है, नज़र ये आता है। विच इज़ वाई मीडिया विल हैव टू टेक लीड ऑन दिस, एंड एब्सोल्युटली देयर शुड बी रेगुलेशन, नो डाउट। अच्छा जी, अगला सवाल यहाँ से, किसी के पास माइक ऑलरेडी है? आप ज़रा फिगर आउट करके ना माइक पहले लोगों को पकड़ा दीजिए। जी, किससे सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हाद अहमद है और फवाद चौधरी साहब से मेरा एक सवाल है। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मीडिया जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालता है, तो मैं इनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ सियासी जमातें होती हैं तो उनके जो सोशल मीडिया सेल हैं या मीडिया सेल हैं, तो वहाँ जो ट्रेंड चलते हैं वो वहाँ ज़्यादा पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अर्से पहले मरियम नवाज़ जो हैं वो मंडी बाउद्दीन गई थी, तो उस हवाले से जो ट्रेंड चला था वो क्या था? थैंक यू। सो एग्जैक्टली सवाल क्या है कि मीडिया पगड़ियाँ उछालता है तो सियासतदान भी पगड़ियाँ, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, फवाद साहब आपका फेवरेट टॉपिक है। इसलिए तो रेगुलेशन चाहिए। मैन दिस इज़ परफेक्टली एग्जाम्पल के रेगुलेशन चाहिए, और आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये तो इंडिविजुअल्स जो हैं उनका, ये जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, फ्रेंकली मुझे तो समझ ही नहीं आई। वन व्हीलिंग जो कर रहा होता है सड़क के ऊपर, वो भी कहता है कि कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, मेरा दिल है मैं ऐसे ही चलूँगा। रेगुलेशन के बगैर तो दुनिया नहीं चला करती। ऑब्वियसली यू नीड रेगुलेशन। डिबेट ये होनी चाहिए कि, और ये जो सेल्फ रेगुलेशन ज़ैनब बात कर रही है ना, हमारे मुल्क में एक सेल्फ रेगुलेशन है। बड़ा शौक होता था कि जुडिशरी को बिल्कुल कोई और ना करे, और ये जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बाय पीयर्स होगी।
آج تک 70 سالوں میں ایک جج جو ہے وہ آپ نہیں نکال سکے. سارے جج جو ہیں وہ ایماندار اور وہی ہیں آج تک, اور جوڈیشری 130 نمبر پہ پہنچ گئی ہے ریپوٹیشن میں, لیکن ہمارے ہاں جج سارے زبردست ہیں. یہی حال میڈیا کا ہے. آئی نو مدر صاحب کا بھی یہی ویو ہے اور اپنا حامد کا بھی یہی ویو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بائی پیئرز ہونی چاہیے. پیئرز اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں, چلی نہیں کبھی. اور کیوں پھر یو کے نے, یو ایس اے نے, اور یہ کہنا کہ ہر بات کے اوپر جو اسٹیٹ ہے وہ انٹینشنل کرے گی, انٹینشن کے لیے کورٹس کریں گی, وہ تو اسٹیٹ کے اوپر تو پھر بھی کنٹرول ہے, اور یہ بڑا خطرناک ہے. مثلا اور بڑے واقعات ہیں جو میں ڈگنیٹی اور یہ وہ جو وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ سب سے بڑی بی بی سی کی ویب سائٹ ہے. بی بی سی کی ابھی تو ایک فیک نیوز چلی کی چلی, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ آسیہ بی بی جو جب رہا ہوئی, انہوں نے ایک ہیڈ لائن دے دی کہ جی دیکھیں ہالینڈ کا امبیسڈر جو ہے وہ آسیہ بی بی کو لینے وہاں پہ پہنچی ہیں, اور پوری امبیسی نے اس کو ریسیو کیا اور اس کو کینیڈا روانہ کر دیا. ہمیں ہالینڈ کی امبیسی جو ہے وہ 10 دن پوری بند رکھنی پڑی, بیکاز وہاں پہ ان کو سب کو جان کا خطرہ ہو گیا تھا. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر جب یہ ہوا, وہاں پہ کتنا بڑا پیسہ جو ہے, اور ابھی جب ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے کراچی میں, ہم نے پوری رپورٹ جاری کی. 42,000 ٹویٹس ان 3 hours ہوئیں جو کہ ہندوستان سے ہوئی تھیں. اور آپ کو جو ریگولیشن ہے, سوشل میڈیا ریگولیشن, وہ لانا پڑے گا آپ کو. ہاں آپ کہیں کہ ایفیکیسی نہیں ہے, آپ کہیں یہ کس طرح سے حکومت کا کنٹرول اس پہ کم ہو سکتا ہے, کس طرح سے فیئرنیس آ سکتی ہے, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر کے طور کے اوپر میرے پاس ایک صحافی بندہ گروپ آیا, انہوں نے کہا جی مجھے 1 کروڑ روپے کے ایڈ دیں سال کے, اور ہمیں اس کے علاوہ جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہمیں دیں. تو میں نے کہا جی میں کس طرح سے آپ کو دے دوں. ہفتے بعد جو ہے 90 پروگرام جو ہیں وہ میرے خلاف ہو گئے. اس کے بعد ایک صاحب نے تو یہ کر دیا, اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہہ دیا کہ میری ویڈیوز ہیں. جب اگلے دن مجھے شادی پہ ملا, میں نے کہا وہ ویڈیوز کدھر ہیں جو تم کہہ رہے ہو میری لڑکیوں کے ساتھ ہیں؟ کہتے نہیں مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو فلانے نے کہا تھا. میں نے 2 تھپڑ لگائے نیچے. میں نے کہا نہ تم لوگوں کی اپنی کوئی عزت ہے, نہ کسی کی عزت کی تم لوگوں کو کوئی پرواہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ریگولیشن بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے پاس. پھر آپ اب اور دیکھیں یہ جو تماشا لگا ہوا ہے پاکستانی میڈیا میں, ہاف آف پاکستانی میڈیا یو کے میں اور یو ایس اے میں اپنے پروگرام نہیں چلاتا. کیوں نہیں چلاتا؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو ڈر ہے کہ یہ سو ہو جائیں گے, یہ سارے ہمارے میڈیا کے سیٹ اینکر بینکرپٹ ہو جائیں اگر یہ یو ایس اے اور لنڈن میں جس طرح کے یہ پروگرام ہمارے یہاں کرتے ہیں, اور پاکستان میں یہ میڈیا ہے یہ چلا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یو کے میں جا کے تو ہم بڑے سویلائزڈ ہو جائیں گے, وہاں پہ ہم ٹریفک پہ بھی عمل کریں گے, ٹریفک لاز پہ بھی عمل کریں گے, وہاں پہ میڈیا لاز پہ بھی عمل کریں گے. پاکستان میں ہمیں بہت بڑی آزادی چاہیے. پاکستان میں ہمیں اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو کچھ ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمیں وہی رائٹ تو دیں جو کہ فرسٹ ورلڈ کے سٹیزنس کو اویلیبل ہیں, رائٹ آف ڈگنیٹی, رائٹ آف ہیو فیئر. جو کامنٹ ہے وہ بھی ایک بڑا فنڈامنٹل کامنٹ ہے, بٹ رائٹ ٹو ہیو ڈگنیٹی از آلسو فنڈامنٹل رائٹ, اور آپ اس طرح سے اس کو پگڑی نہیں اچھال سکتے. کوئکلی حامد صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں, پھر میں چاہ رہی ہوں سوال ہم اور بچوں کے زیادہ سے زیادہ. یہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ یقیناً اس سے بھی لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں, لیکن ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے جو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون زیادہ فیک نیوز پھیلاتا ہے, جرنلسٹ زیادہ پھیلاتے ہیں یا سیاستدان پھیلاتے ہیں. ایک کیس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ کر دیا, اس میں جرنلسٹ نے بھی لفافے پکڑے ہوئے ہیں اور سیاستدانوں نے بھی لفافے پکڑے ہوئے ہیں. کس سے؟ آئی ایس آئی سے. ٹھیک ہے, کیس کا نام کیا ہے؟ اصغر خان کیس. اصغر خان کیس کتنے سال چلا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ 1990 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو جنرل اسد درانی صاحب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, اور انہوں نے صحافیوں میں بھی پیسے بانٹے اور سیاستدانوں میں بھی پیسے بانٹے. اس کی انکوائری ہوئی, انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہوا ہے, ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا کہ میں نے فلاں فلاں کو پیسے دیے. چلتی رہی انکوائری, چلتی رہی, ڈاکومنٹس سپریم کورٹ سے غائب ہوتے رہے, پھر آتے رہے, پھر غائب ہوئے, پھر آئے. آخر کار اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا اور ایف آئی اے سے کہا گیا کہ آپ اس کی انکوائری کریں. جب فیصلہ آیا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. نواز شریف صاحب کے دور میں انکوائری کہیں آگے نہیں چلی. پھر آگے شاہد حقان عباسی صاحب, انکوائری آگے نہیں چلی. پھر آگے عمران خان صاحب. اب تو انکوائری چلنی چاہیے تھی نا, ایف آئی اے کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ اس کیس کا حوالہ دے چکے تھے. وہ ان صحافیوں کو بھی اور ان سیاستدانوں کو بھی
ایکسپوز کر سکتے تھے, بتا سکتے تھے کہ انہوں نے پیسے پکڑ کر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا, بددیانتی کی. عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکے اس کا. تو آپ کس کو بلیم کریں گے, جوڈیشری کو یا کسی اور کو؟ تو اس لیے سیاستدان اور صحافی ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, تمام سیاستدان ایسے نہیں ہیں, تمام صحافی بھی ایسے نہیں ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہوا ہے تو بھائی ایگزامپل تو بناؤ نا. تو اب مصدق صاحب سے گزارش ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, کم از کم آپ ہی اس کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد کروا دیں. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب. مجھے آئی واز کوائٹ امیوزڈ ایٹ اے کپل آف تھنگس. ایک تو جب میرے بھائی نے کہا کہ وہ ساری ٹویٹس انڈیا سے آتی ہیں, یقینی طور پہ آتی ہیں, لیکن پکڑتے آپ سالے پاکستانیوں کو ہیں. ٹویٹ آ رہی ہے انڈیا سے, بندے پکڑ رہے ہیں آپ پاکستانی, جا کے انڈینز کو پکڑیں یار. لیکن خیر دور میں فوکس انڈیا پہ تھا, آپ کے دور میں پاکستان. آپ تو ناراض ہی ہو گئے یار, آپ تو ناراض ہو گئے. میرا مقصد قطعاً ناراض کرنا نہیں, اور آپ کو تو میں کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز جو انڈیا سے ہوتی ہے اس کے جواب میں پاکستانی کیوں پکڑے جاتے ہیں. یہ سوال تو اٹھتا ہے نا, یہ کسی نہ کسی کو تو سوچنا ہے کہ ٹویٹ اور ٹرینڈ چل رہے ہیں انڈیا سے, پکڑ رہے ہیں آپ شام کو جا کے پاکستانیوں کو, اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ون ویلی کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکویٹ کریں گے تو پھر واقعی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ یہ سوچیں کہ ایک قانون کی وائلیشن اور فریڈم, فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حق جو فریڈم ہے آف ایکسپریشن, اس کو آپ ایکویٹ کریں گے, پھر آپ اس کے بعد چوری سے کریں گے, پھر آپ ڈکیتی سے کریں گے, پھر آپ اسمگلنگ سے کریں گے, مگر بنیادی طور پہ جس چیز کو آپ ڈی ریٹ کر رہے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ آف ایکسپریشن ہے تھرو دیز کمپیریزنس, تو یہ نہیں سمجھ آئے گی. ڈگنیٹی والی بات آپ کی بالکل اہم ہے, مگر اس کے لیے جو چیزیں قوانین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ڈیفیمیشن کے ہوں, چاہے وہ دوسرے طریقہ کار ہوں, ان کے بجائے یہ ریگولیشن کے ذریعے بچیوں کو اٹھانے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا, دیکھیں اس ساری جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اس وقت یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ فیک نیوز ہے. میں سمجھتا ہوں یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ عوام ہونی چاہیے. وہ جو فیک نیوز کنزیوم کر رہے ہیں یا وہ جو فیک نیوز پروپیگیٹ کر رہے ہیں, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جھوٹ آپ کے سچ کے منہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, آپ یہ سوال تو پوچھیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, وہ کیا لیول آف ایلینیشن ہے, وہ وجہ کیا ہے, یہ کیوں اتنا پاپولر ہو رہا ہے, اس کی کنزمپشن کیوں ہے اس طرح کی. یہ جن لوگوں کا بھی حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کون اس کا جواب دے, ہے کوئی بھی جواب دے نہیں, کیونکہ جن ایکٹرز کے آپ نام لے رہے ہیں یہ سارے ایلیٹس ہیں. انہی ایلیٹس کے خلاف یہ مہم ہے, اور وہ مہم چل رہی ہے اس لیول آف ایلینیشن سے, اس کا کوئی تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ عوام ہیں, وہ لوگ ہیں, اور یہ ایک بین الاقوامی فنامنن ہے, اس کا تنقیدی جائزہ بھی لینا اہم ہے. باقی چیزوں کو پر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اہم نہیں ہے, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یونٹ آف انالیسس غلط ہے. وہ شخص جو پروڈیوسر اور کنزیومر آف جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں, اس کی لیول آف ایلینیشن اور اس کا غم و غصہ دیکھیں آپ. وین دے میک اے گو ایٹ یو, جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں, جو ملیٹنسی وہ استعمال کرتے ہیں, آپ سوچیں کہ یہ ملیٹنسی کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے, تو شاید آپ کو زیادہ مؤثر جواب مل جائیں. یہ اسٹرائپڈ شرٹ میں جو ہے ویسے یہ بچے آج کل کون اٹھا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ مائک گر گیا ہے, اس مائک میں تو میں بتا نہیں سکتا. نہیں بتا تو دے, اب نہیں بتا دے نا. السلام علیکم. یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن کرنا چاہیں. مائک ہی بند ہو گیا. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بتایا ہے کہ یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ بالکل موٹ ہے. میں نے آپ کو جب پروگرام کا شروع کیا تو میں نے پیکا سے شروع کیا, اپنے بھائی کی وہ جو بنا رہے تھے تنظیم, اس سے نہیں شروع کیا. اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہی تھی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ چاہے آپ میڈیا اور پالیٹی یا پولیٹیشنز میں یا انسٹیٹیوشنز میں کسی میں بھی ڈسٹنکشن کریں وہ غیر اہم ہے. آپ نے خود بتایا اصغر خان کیس کے حوالے سے کتنی حکومتیں گزر گئیں اور کتنی اور گزر جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انالیسز کر رہے ہیں جس لیول کے اوپر، وہ انالیسز ٹھیک نہیں ہے. یہ تمام ایلیٹس کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ گٹھ جوڑ ہی کے خلاف یہ آواز ہے جس کے اوپر آپ نے آج یہ کانفرنس کی ہوئی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کے پرانے زمانے کے جو ڈائناسورز ہیں ایلیٹ کے، یا تو وہ اپنے آپ کو ریفارم کریں گے، اور یہ جو ان کا نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے انفورسمنٹ کے ذریعے اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو، یہ نی جرک ریئیکشن ختم ہوگا. مگر اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کو میں پروفیشنل، یہ نیت کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہ نیت کی باتیں جو ہے نا، یہ ریلیجن کی باتیں ہوتی ہیں. میرے نقطۂ نظر سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروفیشنلز بیٹھیں گے تو وہ، جس طرح امریکہ کے اندر اس سے پہلے کوئی عدالت فیصلہ کرے کہ کتنے $1 ملین اگر آپ نے کوئی میل پریکٹس کیا آپ کو جرمانہ ہوگا، اس سے پہلے وہاں کی جو ڈاکٹرز کی پروفیشنل سوسائٹی ہے، امریکن میڈیکل ایسوسیشن، وہ آپ کا لائسنس معطل کر دیتی ہے اور آپ پریکٹس نہیں کر سکتے تاحیات. اس وجہ سے اگر یہ سٹینڈرڈز آپ طے کرنا شروع کر دیں گے ایز پروفیشنلز اور ہم بھی ایز پولیٹیشنز، تو میرے خیال میں بتدریج بہتری آتی چلی جائے گی. مگر بہتری صرف اس صورت میں آئے گی if our solutions and standards are in line with the desires and aspirations of the people. جی your question پہلے یہ پوچھ لیں پھر اس کے بعد. پہلے میں نے ان کو مارک ڈاؤن کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا کوشچن ہوگا. نو پرابلم since he has been waiting for them. جی ہیلو، السلام علیکم. میرا نام ساجد ہے اور میرا تعلق سندھ یونیورسٹی جام شورو سے. میرا سوال حامد میر صاحب سے کہ میڈیا جو ہے کوئی اینٹی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کوئی پرو گورنمنٹ کام کر رہی ہے. کیا یہ میڈیا لاز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سب صحافی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب سیاستدان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. 2012 میں اور کچھ دیگر صحافی ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور پٹیشن دائر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے، منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو بند کریں کیونکہ یہ صحافیوں میں رشوت تقسیم کرتا ہے، اور پیمرا کو پراپرلی ریگولیٹ کریں، اس کو انڈیپینڈنٹ کریں، حکومت کے اثر سے آزاد کریں. وہ کئی سال تک پٹیشن چلتی رہی، لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پٹیشن کے دوران 3-4 حکومتیں تبدیل ہوئیں. جب پٹیشن ہم نے دائر کی تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہمارے موقف کی مخالفت کرتی تھی. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی. مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہمارے موقف کی مخالفت کرتی رہی، لیکن ہماری پٹیشن کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے ایک میڈیا کمیشن بنایا اور میڈیا کمیشن کی رپورٹ آ گئی. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، اور جو پیمرا ہے اس کو حکومت کے اثر سے آزاد کرو. اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے، وہ سپریم کورٹ قانون نہیں بنا سکتی، وہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے قانون سازی نہیں کی اور پیکا قانون نافذ کر دیا. جب ہم نے کہا کہ پیکا قانون جو ہے یہ ڈریکونین لا ہے، ہم سے کہا گیا، ان کی منسٹر ہوتی تھی انوشیا رحمان صاحبہ، IT کی منسٹر تھیں، انہوں نے کہا یہ تم لوگوں نے امریکی ڈالر کھائے ہوئے ہیں. ہم پہ ڈالر کھانے کا الزام لگا دیا. وہ چلے گئے جی. اس کے بعد PTI کی حکومت آ گئی. PTI کی حکومت نے بھی وہ جو پیکا لا ہے اسی میں سے ایک پیکا آرڈیننس نکالا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کی تفصیل جو ہے وہ زینب آپ کو بتا سکتی ہیں. لیکن یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے ان سب حکومتوں کی کہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہر دور میں، اگر میڈیا جو ہے اس نے خود ہی آپ کو کہا کہ جناب ہمیں ریگولیٹ کرو پراپرلی، ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ بناؤ اور سیکرٹ فنڈ بند کرو، تو ایک سیکرٹ فنڈ ہم نے بند کرایا تو 6 دوسرے کھول لیے. لیکن ان تینوں حکومتوں کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن کے لیے لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی. پہلے پیپلز پارٹی نے کوشش شروع کی، نہیں ہوئی. پھر نون لیگ کی حکومت آئی، اس نے بھی نہیں کی. پھر PTI کی حکومت آئی تو PTI کی حکومت میں فواد صاحب اور شیریں مزاری صاحب اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنا دیا، منظور کروا دیا، سب نے اس کو اپروو کر دیا، امپلیمنٹ نہیں کیا. اب میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف میں نے آپ کو پازیٹیو سائڈ بتا دیا، دوسری طرف آپ کو نیگیٹو سائڈ بتا دیا کہ ان کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے، ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے، اور اسی طرح میڈیا کی بھی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے، ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے. لیکن
ایک جو اچھا جرنلسٹ ہے نا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو اصلی جرنلسٹ ہے, وہ اس سے کوئی حکومت خوش رہ نہیں سکتی, اس سے ہر حکومت نے ناراض ہی ہونا ہے. اور یہاں پہ اس ہال میں بہت سے ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے, اور جو بھی اپوزیشن آتی ہے وہ اس کے فیورٹ بن جاتے ہیں. تو لیکن اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کسی صحافی کی تعریفیں کر رہی ہے تو وہ صحافی جو ہے یہ اس کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ حکومت آپ کی تعریف کر رہی ہے. یہ پاکستان کے حالات میں. تو اس لیے اگر کوئی چینل یا اخبار جو ہے وہ اس بات پہ بڑا خوش ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کو بہت اچھا سمجھتی ہے اور اس کی حمایت کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میں پرابلم ہے. اور اگر دونوں آپ سے ناراض ہیں اس کا مطلب ہے یو آر اے پرفیکٹ جرنلسٹ. چلے اسی نقطے پہ عافیہ کا کویشچن ہے. تھینک یو. اچھا, میرے سوال کو اب مجھے تھوڑا ٹیلر کرنا پڑے گا کیونکہ حامد میر صاحب نے اس کا حوالہ دے دیا. میں اسی میڈیا کمیشن کی نان امپلیمنٹیشن کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی جو ان کے اور ابصار عالم کے اوپر الزام لگنے کے نتیجے میں بنا تھا, اور وہ صرف ان کو بری کرنے کی حد تک نہیں تھا, اس کی بہت سی کنسلٹیشنز ہوئی تھیں ود دی سول سوسائٹی, ود دی ایکیڈیمیا, اور اس میں جسٹس ناصر اسلم زاہد تھے جو کہ جوڈیشری کے نمائندے تھے, جاوید جبار جن کا میڈیا کا تجربہ تھا وہ اس کے ممبر تھے. اس کی ریکمنڈیشنز ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ میڈیا کو ریفارم اگر کرنا ہے تو اس طرح سے, اور اس میں تمام میڈیا فٹرنیٹی کے ان پٹ تھی. تو صرف یہی نہیں کہ ہمارے ہاں قوانین امپلیمنٹ نہیں ہوتے, خود بنوائے ہوئے حکومتوں کی طرف سے بنائے گئے کمیشنز جو ہیں ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بھی پس پش ڈال دی جاتی ہیں, جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اور ریگولیشن لانی چاہیے. اور بالکل صحیح حوالہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اوور ریگولیٹڈ میڈیا ہے ابھی بھی. اسی میڈیا کمیشن کی ریسرچ کے لیے جب ہم نے اور معاشروں کا بھی جائزہ لیا, صرف لاز کا نہیں, تو دیکھا گیا کہ منسٹری آف انفارمیشن جیسی چیز زیادہ تر ان معاشروں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے جہاں پہ میڈیا, جس کو ہمارے ہاں شتر بے مہار آزاد کہا جاتا ہے, وہ بالکل اتنا ہی آزاد ہے. لیکن نہ وہاں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کسی کو وہ پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ ان کی اپنی لاز ہیں, ڈیفامیشن لاز ہیں. ڈیفامیشن لا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا لاز کے اندر وہ چیزیں لیتے ہیں جس میں سمپلی مقصد, جیسے زینب نے کہا, کرب کرنا ہوتا ہے, کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سو ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میڈیا کے اندر سے ہی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیئرز نے کبھی کچھ نہیں کیا, پیئرز ہی کر سکتے ہیں. A person who is not there. So my question is کہ how is it that any of you sitting over here, you've been in a position of authority. فواد, مصدق صاحب آپ ہیں, حامد تو چلیں اس کے وہ آپ کہہ لیں پرپیٹریٹر تھے اس کمیشن کے. How can you ensure that when something has been recommended through a commission, پہلے اس کی آپ وہ لے کر تو آئیں ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ کریں, who will take that onus? جی, میرے خیال آپ دونوں اس کا مختصر جواب دے دیجیے. وہ پھر بہت آگے نکل جاتی ہے بات, ورنہ میں دیکھیں یہ امپلیمنٹ کچھ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اداروں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ کمپلیٹلی ڈی لیجٹمائز ہو چکے ہیں, کمپلیٹلی ڈی لیجٹمائز ہو چکے ہیں. اور یہ ایک کیچ 22 بن چکا ہے, کیونکہ کسی بھی بڑے اسٹرانگ فیصلے کو کرنے کے لیے آپ کو لیجٹمیٹ بیسس چاہیے. اور ہوا یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں میڈیا نے عوام کا جو غصہ تھا اس کو ڈائریکٹ کیا پولیٹیشنز کی طرف, اور پرابیبلی رائٹفلی, اس میں کچھ مسئلے والی بات نہیں ہے, یہ کام ہے میڈیا کا یہ سب کرنا. لیکن وہ جو غصہ تھا وہ اس کو انلیش کر کے انہوں نے جن بوتل سے باہر نکال دیا. اب وہ جن جو ہے وہ میڈیا کو بھی پڑ گیا ہے. یعنی جس انسٹرومنٹ کے ذریعے پولیٹیشنز کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, بالکل اسی انسٹرومنٹ نے بے قابو ہو کر میڈیا کے تقریباً تمام میڈیا کو ڈی لیجٹمائز لوگوں کی نظر میں کر دیا ہے. میں اگر اس کمرے میں آپ کے ہاتھ اٹھواؤں تو آدھے ایک چینل کے ساتھ ہوں گے, آدھے دوسرے چینل کے ساتھ ہوں گے, اور اس کا تعلق چینل سے نہیں ہوگا. تو اس سے ثابت یہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ سیاستدان ڈی لیجٹمائز ہو چکے ہیں وہاں پہ کمپلیٹ ڈی لیجٹمائزیشن آف میڈیا بھی ہو چکی ہے, اور ہتھیار وہی ہے.
وہی رسپانس ہے, وہی سوشل میڈیا ہے, وہی فیک نیوز ہے جو خواتین کو, جو میڈیا جرنلسٹ ہیں ان کے متعلق جو زبان لکھتا ہے, وہ کسی کے گمان میں آنے پہ بھی آپ کو شرم آتی ہے کہ اس طرح کی زبان کیسے کسی کے گمان میں آ سکتی ہے کسی کے متعلق, اور وہ پبلک ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں اس زبان کا, اور اس کے پیچھے تحریک چلا رہے ہوتے ہیں جس کو آپ ٹرینڈ کہتے ہیں. تو اب آپ بھی ڈی لیجیٹمائز ہو گئے اور ہم بھی ڈی لیجیٹمائز ہو گئے. شروع میں ہی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلے جن کا ذکر چودھری صاحب نے رائٹ فلی کیا اور کہا کہ یہ سارے اگر آنریبل ہیں تو یہ فیصلے کہاں سے آئیں, تو وہ بھی ادارہ جو ہے ڈی لیجیٹمائز ہو گیا. اب جو آپ لوگ ٹرینڈز چلا رہے ہیں, کوئی ادارہ ہے جو اس کی زد سے باہر ہے, تو آپ مجھے بتائیے اس ملک میں کسی چیز کو انفورس کرنے کے لیے جو لیجیٹمیسی چاہیے وہ اب ہے کس کے پاس؟ یہ ایک انارکی کی سچویشن ہے, اور اس انارکی کے پیچھے یہ جس کو میں انہیلیشن کہتا ہوں, یہ ایک انہیلیٹو جو فریم ورک ہے, اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ نہیں آتی, نہ بات کسی بات چیت میں نہیں آتی. بات صرف رہ جاتی ہے قانون پہ, اس کی امپلیمنٹیشن پہ, فیک نیوز پہ. اور میں یہ آپ کو بارہا آج پوری اس کانفرنس میں بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ if you ask a wrong question, odds are very high that you're going to get a wrong answer. And I'm saying we are asking a wrong question. Odds are all but stacked up against us. جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تمام اداروں کی کوئی بھی اب نہیں رہ گیا ادارہ اس سے باہر, کوئی پالیٹی اس سے باہر نہیں رہ گئی, جوڈیشری اس سے باہر نہیں رہ گئی, میڈیا اس سے باہر نہیں رہ گیا, کچھ تو ہو رہا ہے خدا کے واسطے, جس کی وجہ سے ہر ایک ڈی لیجیٹمائز. اگر کوئی لیجیٹمیٹ ایکٹر ہی نہیں, اگر یہ سلیکٹڈ ہیں اور ہم امپورٹڈ ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کون انفورس کر سکتا ہے کسی بھی چیز کو؟ نہ تو کوئی سلیکٹڈ امپورٹ کسی چیز کو انفورس کر سکتا ہے, نہ کوئی امپورٹڈ انفورس کر سکتا ہے. جب ہر ایک نے امریکہ سے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو پاکستانی عوام کا مقدمہ کون لڑ سکتا ہے؟ آپ اکیلے تھوڑی ہیں جنہوں نے امریکہ کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. نہیں, میں نے, آپ نے ذکر کیا نا. اب آپ نے داڑھی بھی نہیں رکھی تو تنکا کہاں سے ڈھونڈتا. نو بٹ سیریسلی میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جہاں پہ کہا گیا کہ میڈیا کھا گیا, وہاں پہ کسی زمانے میں کہا گیا کہ جو کنزرویٹو جماعتیں ہیں وہ کھا گئیں, وہاں پہ کہا گیا کہ ہم لوگ بھی کھا گئے. یعنی ہر ایک اس ملک میں انٹیگریٹی جو ہے اس کا فقدان ہے. یعنی ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم ووٹ کی وجہ سے, لوگوں کی امنگوں کی وجہ سے ہم آتے ہیں, ہم رسپانسبل ہیں. ہمیں لگتا ہے کوئی اور ہے رسپانسبل, کوئی سازش ہے. اور یہ سازش جو ہے یہ بیسک فیول ہے کسی بھی انہیلیشن کے لیے. آپ کو سسپیشن میں جانا پڑتا ہے کسی چیز کو تباہ کرنے سے کے لیے. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے, یہ اسموک اینڈ مرر ہے, کوئی رسپانسبل نہیں, یہ کسی اور کی سازش ہے. بس یہ سازش کا شکار ہیں جس کی وجہ سے نہ کوئی فیصلہ مؤثر طریقے سے کیا جاتا ہے, نہ وہ امپلیمنٹ ہو پاتا ہے. چلیں جی, ہمارے پاس 5 منٹ ہے. ایک آپ جی پوچھیے سوال, کوئک 5 منٹ. آئی وانٹ ٹو اکوموڈیٹ ون مور کوسچن. 24 نیوز سے میرا سوال فواد چودھری صاحب, مصدق ملک صاحب اور حامد میر صاحب تینوں سے اس طرح سے ہے کہ کیا نیشنلزم پہلے ہونی چاہیے یا جرنلزم؟ کیونکہ 2008 میں جب 26 نومبر کو ممبئی اٹیک ہوا تو ہمارے سب سے بڑے چینل جس سے آپ خود حامد صاحب آپ وابستہ ہیں, اس نے ڈھول بجا کے بتایا کہ اجمل کا صاحب کوئی غیر نہیں تھا, ہمارا تھا, پاکستان کا تھا, اس علاقے سے اس کا تعلق تھا, اور وہی ریفرنس دیتے رہے انڈین چینلز بار بار. پھر ایک بدقسمتی سے آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تو اس پہ بھی جیو نے بہت زیادہ ISI چیف ظہیر الاسلام کے خلاف ڈبے گھمائے, بریکنگ چلائی کہ ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا. تو کیا نیشنلزم پہلے ہونا چاہیے, جرنلزم ہونی چاہیے؟ آپ تینوں سے تھوڑا میں چاہوں گا اس پہ بات کا جواب دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلزم جو ہوتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے, اور نیشنلزم جو ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. تو ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ پبلک انٹرسٹ میں آپ جھوٹ نہیں بولتے, نیشنل انٹرسٹ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں. جیسا کہ کل ایک واقعہ ہوا کراچی میں, ایک نوجوان کو اٹھا لیا رینجرز نے, اس کے گھر والوں نے کہا رینجرز نے اٹھایا, اس نے ڈینائی کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں اٹھایا. پولیس نے کہا ہم نے نہیں اٹھایا. جب بہت زیادہ شور پڑا تو پہلے وہ نیشنل انٹرسٹ میں جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے نہیں اٹھایا, پھر نیشنل انٹرسٹ میں رات گئے 3-4 بجے انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں پریس ریلیز جاری کی, ہاں ہم نے اٹھایا ہے لیکن تنبیہ کر کے چھوڑ دیا ہے. تو
پبلک انٹرسٹ میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, نیشنل انٹرسٹ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے جرنلسٹ کو صرف اور صرف پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اب آپ آ جائیں اجمل قصاب پہ. فیک نیوز کی بات ہو رہی تھی, تو فیک نیوز جو ہے وہ اس کا اندازہ لگائیں آپ کہ وہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ جیو جو ہے اس نے اجمل قصاب کا گھر جو ہے وہ دکھایا, اور اگر آپ کھل کے بات کرتے تو یہ الزام تو مجھ پہ لگایا جاتا ہے. اور بہت رسپانسبل لوگ پاکستان کے جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, وہ صحافیوں کو بلا کر کہتے رہے کہ یہ حامد میر جو ہے یہ اجمل قصاب کے گھر گیا اور اس نے وہاں سے پروگرام کیا اور اجمل قصاب کا گھر پوری دنیا کو دکھا دیا. بھائی حامد میر آج تک اجمل قصاب کے گاؤں گیا ہی نہیں ہے, میں نے اس گاؤں سے جا کے آج تک پروگرام کیا ہی نہیں ہے, اور اس کی خبر سب سے پہلے جیو نے بریک کی نہیں ہے, اس کی خبر سب سے پہلے وقت ٹی وی نے بریک کی تھی جو بند ہو گیا ہے, اور وقت ٹی وی سے پہلے وہ خبر ایک برطانوی اخبار نے شائع کی تھی. اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جو کہ یہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنس جرنلزم کے سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اجمل قصاب کی خبر جیو نے بریک نہیں کی تھی, وہ پہلے کون سے چینل نے بریک کی تھی. ہاں یہ بات ہے کہ جس رپورٹر نے وہ وقت ٹی وی پہ وہ خبر بریک کی تھی وہ رپورٹر آج کل جیو میں کام کرتا ہے, اور وہی رپورٹر جو ہے وہ بار بار کہتا ہے بھائی یہ خبر جو ہے یہ میں نے بریک کی تھی وقت ٹی وی پہ. تو اس لیے بھائی یہ جو ہے نا نیشنلزم جو ہے وہ تو اس کے نام پر گوئبلس تھا جو ہٹلر کا جو انفارمیشن منسٹر تھا, وہ جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا نیشنلزم ہے, یہ جھوٹ بولی جاؤ یہ نیشنلزم ہے. تو اس لیے صحافت جو ہے وہ تو ہے سچ. تو نیشنلزم کے نام پہ اگر آپ نے صحافت میں جھوٹ بولنا ہے تو نیشنلزم جو ہے اس کی صحافت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے پبلک انٹرسٹ میں سچ بولنا ہے تو پھر آپ اچھے صحافی بن سکتے ہیں. لہٰذا پلیز نیشنلزم کو اور پروفیشنلزم کو آپس میں مکس نہ کریں. اور آپ کا سب سے بڑا کنفیوژن یہ ہے, آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ فیک نیوز کی بنیاد پر اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجمل قصاب کی خبر سب سے پہلے بریک کس نے کی تھی. پہلے آپ یہ خبر کا پتہ لگا لیں, پھر آپ سوال بھی صحیح کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہمارے پاس امبر وقت 2:25 تھا, لیکن کین بی ایکسٹینڈیڈ فار کپل آف مور منٹس اور ویئر جسٹ کپل آف مور منٹس. میں صرف 1 سیکنڈ لوں گا. دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اگنورنس اور ایڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, بوتھ آر ڈیوائڈ آف ایویڈنس. اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایویڈنس کے کاروبار میں ہیں, اس وجہ سے جو آپ کا کاروبار ہے آپ اس پہ فوکس کریں, اس کو ایڈیولوجیکلی گراؤنڈ کرنے کی کوشش نہ کریں, بیکاز دیٹ از ویری کلوز, دیٹ فلرٹس ود اگنورنس. اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نیشنل انٹرسٹ جب پبلک انٹرسٹ سے علیحدہ ہو جائے تو وہ قوم چل نہیں سکتی. اس وجہ سے نیشنلزم کا مقصد بھی پبلک انٹرسٹ ہے اور پبلک انٹرسٹ کا مقصد بھی پبلک انٹرسٹ ہے. یہ جب الائن ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا, ورنہ یہ تمام مقام جو ہے یہ گوئبل کی طرح کا مقدمہ جو ہے یہاں پر چلتا رہے گا. اوکے میرے 2 سوالات ہیں, ایک ماریا آپ سے اور ایک فواد صاحب آپ سے ہے. آپ نے کہا تھا کہ میڈیا کو سیلف ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے, تو جب بھی ریگولیشن ہوتی ہے تو ریگولیشن میں وائلیشن کے اوپر کارروائی ہوتی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو جب آپ کا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں سیلف ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے, تو آپ کے شو میں وائلیشن پر سلمان اقبال صاحب کارروائی کریں گے اور حامد میر صاحب کے شو میں وائلیشن پر میر شکیل الرحمان صاحب کارروائی کریں گے. اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دوسرا سوال میرا فواد چودھری صاحب سے ہے کہ فواد چودھری صاحب کے دور میں جو میڈیا ریگولیشن کے ماڈل ہمیں نظر آئے وہ 2 قسم کے ماڈل تھے. ایک ماڈل یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو خبر بری لگتی تھی تو وہ جنرل فیض صاحب کو شکایت کرتے تھے اور کوئی کرنل نیوز روم میں کال کر کے وہ خبر رکوا دیتا تھا, پہلا ماڈل. دوسرا ماڈل یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب کی پارٹی کے چیئرمین نیب چیئرمین کی ویڈیو اپنے میڈیا ایڈوائزر کے ذریعے ایک چینل پر لیک کرواتے تھے اور پھر اس نیب چیئرمین کو کمپرومائز کر کے ایک میڈیا کے مالک کو جیل میں ڈال دیتے تھے تاکہ سینسرشپ کریں. تو میں آخری سوال, لیٹ می ایڈ دیٹ, کہ جب فواد چودھری صاحب لیجسلیشن کی طرف بڑھیں گے اور اپنا پی ایم ڈی اے والا آئیڈیا لانچ کریں گے تو وہ اس کے سربراہ کس کو رکھیں گے؟ کیونکہ عمران خان کے 4 فیوریٹ جرنلسٹ ہیں, ارشاد بٹی صاحب, عمران خان, مبشر لقمان, سمیع ابراہیم. اگر ارشد شریف کو بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
ہمارے تو 4 جرنلسٹ ہیں, دوسروں کے تو پورے پورے گروپ ہیں, ان کا تو آپ نے نام نہیں لیا. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے ماڈل دیا ہے کہ یہ ہم کر رہے تھے یا وہ کر رہے تھے, اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. آج کل ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور کیا کیا کہا جا رہا ہے. اتنی FIRیں ہمارے دور میں تو نہیں ہوئی جو آج کل ہو رہی ہے. ہم نے بہرحال پوری کوشش کی کہ جو معاملات ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی چلیں. فیک نیوز کے خلاف تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکے. 2 پاکستان کے سب سے بڑے گروپ جو تھے وہ فیک نیوز کے اوپر ایک باقاعدہ وہم چلاتے رہے اور ہم فرینکلی اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکے. کوئی ریگولیشن اور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نہیں آیا. اور اسی طریقے سے جو PMDA تھی اس کا جو ماڈل آپ نے بتایا ہے, ظاہر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ فلانا اس میں لگ جاتا ہے یا فلانا لگ جاتا. جس طرح پیمرا میں ابھی لوگ لگتے ہیں, PMDA میں بھی لوگوں نے لگنا تھا, اور اس میں پھر ہم نے پروسیکیوشن, وہ ایک لمبی کہانی ہے پھر کہ کرمنل پروسیکیوشن نہیں تھی, صرف فائنز کے ذریعے ریگولیشن تھی. اور وہی ریگولیشن تھی جو لنڈن میں, آسٹریلیا میں, جو ماڈرن ملکوں میں چل رہی ہے. اور جو میں صرف ایک بات کہوں گا, عافیہ نے جو بات کہی, بائی پیئرس پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان میں. نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سوال اسی میں ایڈ کر لینا, تو پھر ARY کو ریگولیٹ سلمان صاحب کریں گے, جیو کو, ماریا میمن کو, اگر آپ مظہر اور حامد میر کو بھی کہیں گے کہ ریگولیٹ کریں گے, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دوست ہیں سارے آپس میں. جس طرح جج سارے آپس میں دوست ہیں, میڈیا والے دوست ہیں سارے آپس میں. سو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو آپ کو ریگولیشن جو ہے وہ لانا پڑے گا. اور تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے لیجٹیمیسی کی, ایک تو مجھے بڑی اس بات کے اوپر ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بڑا زبردست بولتے ہیں, اور ایک سٹنگ منسٹر اگر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ لیجٹیمیس نہیں ہے بشمول گورنمنٹ کے, تو پھر یہ بڑی انڈورسمنٹ ہے اپوزیشن کی. تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیجٹیمیسی جو ہے وہ اداروں کی گورنمنٹ سے آتی ہے, اور جب گورنمنٹ 84 لوگوں 155 لوگوں کو کی جن کی اکثریت ہے اس کو ہٹا کے آپ 84 لوگوں کی گورنمنٹ لگا دیں گے, تو اس کو کوئی بھی کہے گا لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تو نہیں کہے گا نا. تو چونکہ گورنمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں ہے تو سارے ادارے جو ہیں وہ اس لیے لیجٹیمیسی کا شکار ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم الٹیمیٹ سوورن یعنی پاکستان کے لوگوں کے پاس جائیں گے, اور پیپل آف پاکستان ول ڈیسائیڈ کہ کس کو پاکستان میں رول کرنے کا حق. اور آخر میں فواد صاحب نے جو اپنے وہ جو سیاسی ایجنڈا ہے اس پہ نے کہا جلدی الیکشن کرائیں, لوگوں کو طے کرنے دیں. ویری اسمارٹ. لیکن جائیں گے مگر آئین کے تحت جائیں گے نا. تو وہ جس آئین کے تحت ایک سلیکٹڈ, جس آئین کے تحت, ارے بات تو سنیں, جس آئین کے تحت 4 سال ایک سلیکٹڈ حکومت بیٹھی رہی, آئے ہیں آپ اسی آئین کے تحت جائیں گے. کوئی بات نہیں, بات تو کرنے دیں, ناراض کیوں ہوتے. تو جس آئین کے تحت 4 سال یہ کہتے رہے کہ آئین میں حق ہے وزیر اعظم کو کہ وہ الیکشن کروائے اگر قبل از وقت کروانے ہو, وہی آئین ہے. اب فن لینڈ کا نہیں ہے. وہ کیا تھا وہ اس کا کہ وہ تنہا گئے کیوں, اب رہو تنہا کوئی دن اور. چلے جی, بہت شکریہ. ایز ایکسپیکٹڈ یہ بہت دلچسپ سیشن رہا. ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ سوال اکوموڈیٹ کرے, جن سے نہیں ہوئے ان کے سوال معذرت, معافی, ہاتھ جوڑ کے, کیونکہ اب اگلا سیشن ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ دس سیشن.